السلام علیکم۔ آج 14 جنوری 2022 اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کراچی میں بالخصوص سندھ کا جو بلدیاتی بل پاس ہوا ہے اور اس سے پہلے بھی اس کے اوپر بڑا احتجاج ہو رہا ہے، اور اس احتجاج میں جماعت اسلامی، پاکستان زمین پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، MQM پاکستان، یعنی کراچی کی تمام پولیٹیکل قوتیں، جو سیاسی قوتیں، وہ اس بلدیاتی بل کے خلاف ہیں۔ اب سے کچھ دنوں پہلے اسمبلی کے فلور پہ چیف منسٹر سندھ جناب مراد علی شاہ صاحب نے MQM پاکستان اور PTI کے ارکان اسمبلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تم تو اقلیت میں ہو، یعنی انہوں نے بل پاس کرنے کے بعد کہا تم تو اقلیت میں ہو، تمہارے فیصلے ہم کریں گے۔ اب حالیہ دنوں میں سعید غنی صاحب نے بڑے طنزیہ انداز میں پاکستان زمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تمہارا تو کوئی وزن ہی نہیں ہے، تمہارا تو اسمبلی میں ایک رکن بھی نہیں ہے، تم کس بنیاد پہ کہتے ہو کہ ہم اس بلدیاتی بل کو نہیں مانتے اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے، تمہارا وزن کیا ہے؟ اب میں کراچی کا شہری ہونے کے ناطے میں سوچتا ہوں میں کہ جب جماعت اسلامی کو بھی رد کر دیں، MQM پاکستان کی پارلیمانی طاقت کو، PTI کی پارلیمانی طاقت کو بھی رد کر دیں، اور جب سابق میئر مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ بے وزن کہہ دیں، تو اس کے بعد پھر بچتا کیا ہے کراچی میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدترین فسطائیت، بدترین آمریت اور بدترین اس ذہنیت کا شکار۔ اب میں اس کے جواب میں کچھ تاریخی حقائق پیش کروں گا۔ آج آپ جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں سعید غنی صاحب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور سعید غنی صاحب کے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں میں کہ آج جس آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، 23 مارچ 1940 کو قرارداد پیش ہوئی پاکستان بنانے کے لیے، اور اس قرارداد میں یہ کہا گیا کہ سندھ بلوچستان سرحد یعنی خیبر پختونخوا اور پنجاب پہ مشتمل ایک آزاد مملکت قائم کر دی جائے۔ 1937 میں ہندوستان میں الیکشن ہوئے تھے، لیکن جب 1940 میں جب قرارداد پیش ہو رہی تھی تو وہ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ کی کوئی پارلیمانی طاقت نہیں تھی۔ 1937 کے الیکشن میں سندھ سے آل انڈیا مسلم لیگ کے 0 ارکان اسمبلی تھے، خیبر پختونخوا یعنی سرحد سے 0 ارکان اسمبلی تھے، بلوچستان صوبہ نہیں تھا، اور پنجاب سے 2 ارکان اسمبلی تھے۔ یعنی جو موجودہ پاکستان ہے، اس موجودہ پاکستان سے آل انڈیا مسلم لیگ کے صرف 2 ارکان اسمبلی تھے، اور قائد اعظم لیاقت علی خان صاحب، چودھری خلیق الزماں اور تمام عمائدین وہ 23 مارچ 1940 کو اس خطے میں ایک الگ ملک کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ان کے 2 ارکان اسمبلی ہیں 300 میں سے۔ تو یہ جب آپ نے قرارداد پیش کی تو قائد اعظم نے قرارداد کس بنیاد پہ پیش کی؟ یہاں کی جو موجودہ پاکستان ہے، یہاں کی پارلیمانی طاقت کی بنیاد پہ آپ نے پاکستان نہیں مانگا، آپ نے پاکستان مانگا بنگال کی 37 سیٹوں پہ جو آل انڈیا مسلم لیگ کی تھیں، اتر پردیش کی 26، آسام کی 10 اور بامبے کی 18 سیٹیں۔ ان نشستوں کی بنیاد پر آپ نے پاکستان مانگا، قائد اعظم نے، جنرل سیکرٹری لیاقت علی خان صاحب تھے، اور پاکستانی قرارداد پیش کرنے والے AK فضل حق صاحب کا تعلق بنگال سے تھا، اور اس کی جو منطق تھی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ نشستیں 37 بنگال میں تھیں۔ پاکستان بنانے کی جو تائید کی قرارداد کی وہ کی چودھری خلیق الزماں نے، جو آل انڈیا مسلم لیگ اتر پردیش کے صدر تھے، جو ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ تھا، اور دوسرے نمبر پہ آل انڈیا مسلم لیگ کی پارلیمانی طاقت تھی۔ یہ ایک منطق تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی۔ اب آ جائیے فسطائیت کی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندو مہاسبھا، کانگریس، جتنی بھی پارٹیاں، شدی تحریک، سنٹن تحریک، 10 کے قریب تنظیمیں تھیں کانگریس سمیت، جو پاکستان کی بدترین مخالف تھیں، جو مسلمانوں کی بدترین مخالف تھیں، لیکن ان بدترین مخالفوں نے قائد اعظم سے، لیاقت علی خان صاحب سے، یا AK فضل حق سے، یا چودھری خلیق الزماں سے یہ نہیں کہا کہ تم جس خطے میں پاکستان مانگ رہے ہیں وہ تمہارا وزن کیا ہے، وہاں تو 2 سیٹیں تمہاری۔ کس نے نہیں کہا؟ کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ذہن کے لوگ نہیں تھے، نمبر 1۔ دوسرا میں آپ کو مثال دوں بینظیر بھٹو صاحبہ کی۔ بینظیر بھٹو صاحبہ جلواتنی کاٹنے کے بعد غالباً دسمبر 1986 میں لاہور تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد ایک بہت بڑا عوامی مظاہرہ کیا، اور انہوں نے ضیاء الحق صاحب سے مطالبہ کیا کہ وہ کرسی چھوڑ دیں، صدر کی کرسی چھوڑ دیں۔ اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی کا تو ایک رکن اسمبلی بھی نہیں تھا، تو وہ کس بنیاد پہ بات کر رہی تھی، کس وزن پہ بات کر رہی تھی؟ جونیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی تو کس وزن پہ بات کری تھی؟ وزن سیاست میں 2 ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پارلیمانی طاقت اور ایک ہوتی ہے عوامی طاقت۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی پارلیمانی اور عوامی طاقت تھی اس جگہ اتر پردیش میں، بہار میں، آسام میں، بنگال میں، دہلی میں، ان جگہ پہ تھی۔ یہاں پر جب عوامی طاقت ابھری اور لوگ ساتھ آئے، بالخصوص پنجاب کے لوگ، تو پھر 1940 کی قرارداد پیش ہوئی۔ اسی طرح کراچی میں جو جماعت اسلامی ہے، MQM پاکستان ہے، یا پاکستان زمین پارٹی ہے، آپ ان کی طاقت کو رد کر دو۔ آپ یہ دیکھیں کہ بدترین عامل کہا جاتا ہے ضیاء الحق صاحب کو، بدترین عامل، لیکن ضیاء الحق صاحب اور اس دور کی جو کابینہ تھی اور جتنے بھی وزراء تھے، کسی نے بھی پیپلز پارٹی کو یا بینظیر بھٹو کو یہ نہیں کہا تھا کہ تمہارا وزن ہی نہیں، کیونکہ ایک بھی رکن اسمبلی نہیں تھا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ وڈیرا ذہن نہیں تھے، وہ قبضہ گیر نہیں تھے وہ لوگ، یعنی اتنا ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود ان کا ذہن یہ نہیں تھا جو ذہن پیپلز پارٹی کی موجودہ قیادت کا ہے۔ اب مصطفیٰ کمال صاحب کو جب یہ کہہ رہے ہیں تو مصطفیٰ کمال صاحب کی ایک پروفائل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کراچی کے میئر رہے ہیں، ناظم رہے ہیں، اور وہ بھی کامیاب ناظم۔ اب آپ ایک کامیاب ناظم کا پروفائل ریجیکٹ کر دیں اور آپ
आप जमात इस्लामी को भी रिजेक्ट कर दें, जिनका भी एक रहमतुल्लाह खान साहब भी रहे और अब्दुल सत्तार अफगानी साहब भी रहे, और आप वजन की बात करें तो वजन आपको क्या चाहिए, कोई जहाज वाज अगवा करें और लीवे लेके जाएं कराची के लोग और फिर वहाँ बैठ के मुतालबा करें, तो आपने उसको वजन समझा हुआ है, किसको वजन समझा हुआ है। तो बहरहाल एक मैं कराची की शहरी होने के नाते और जब मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कराची की सारी ताकतों को ये बुलडोज कर रहे हैं, तो फिर मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हुआ हूँ मैं कि वजन आप किसको कहते हैं। आप जिस पाकिस्तान में बैठे हुए यहाँ तो आपका वजन था ही नहीं, यहाँ तो आपके पास 2 सीटें थी यहाँ पर जहाँ बैठे हुए, तो फिर आप सबके सब लोग अपनी सूबाई खुद मुख्तारी चाहते हैं, आप सूबाई हकूक चाहते हैं 1940 की करारदाद के मुताबिक। अरे उसमें तो तुम्हारी पार्लियामेंट ताकत थी नहीं। सिंध के लोग 1937 के इलेक्शन के बाद कुछ अरकान असेंबली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शामिल हुए थे, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा था उन्होंने। बाद में जब उन्होंने हवा का रुख बदलते हुए देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी ताकत ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आ रही है, तो वो फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। तो भाई यहाँ तो वजन था ही नहीं जिस पाकिस्तान में आप बैठे हो, वजन तो उत्तर प्रदेश का था, आसाम का था, बंगाल का था, बिहार का था, उधर का वजन था। तो क्या वजन की आप बात कर रहे हो, थोड़ा शर्म करो।